ایمان کے مطابق نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو تو اختیار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنوں کو معاف فرما دیں. آخر دنیا میں تو معاف ہی کر رہے تھے, ترازو لے کر بیٹھیں تو ایک بھی جو ہے جنت کے مستحق نہ بنے. آخر معاف تو ہو ہی رہے ہیں. تو اس واسطے اب مزید جو رہ گئے ان کو اللہ معاف فرما دیں, اختیار ہے. اور نہیں تو کہا جائے گا صفائی کی ضرورت ہے, کلیننگ کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہے, ان کی کلیننگ کے واسطے کچھ دن کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے کہ جو اتنی برائیاں تھیں وہ سب جب جلا کر صاف ہو کر کے اور ایمان خالص نکھر کر آ جائے, اس کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو اور پھر اگر ایمان کے ساتھ نیکیاں خوب کی ہیں, ایک تو یہ کہ فرائض اور واجبات تو ادا کی ہیں, مگر ساتھ میں مستحبات, مباحات, ہر چیز میں جس کے لیے کہا گیا تھا کہ کیا نام ہے, وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. ہر نیکی کی طرف لگ کے چلے جا رہے ہیں. جن کا یہ مزاج بن گیا ہے تو ان کو خالی یوں ہی تھوڑی جنت پہ لے جا کے بٹھا دیا جائے گا, ٹھیک ہے ان کی بھی جنت تمہاری بھی جنت. ایسا نہیں, بلکہ جو سابقین بالخیرات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں لے جا کر ان کے نیک عمل کے بدلے میں, ہر عمل کے بدلے میں فرمائیں گے یہ نعمت فلاں عمل کی, یہ نعمت فلاں عمل کی, یہ نعمت. مثلا حافظ قرآن کے باپ کے تعلق سے, ماں باپ کے تعلق سے, کہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, ساری نعمتیں اعمال کی مل گئیں, بالکل ٹھیک ٹھاک, وہاں مطمئن. اب بڑا قیمتی ایک لباس لایا جائے, بڑا قیمتی, ساری نعمتوں پہ بھاری. وہ دیکھ کر وہ پریشان ہوں گے, پریشانی کا مطلب یہ کہ حیران ہوں گے اور پوچھیں گے ہمارے سارے اعمال کا بدلہ مل گیا ہے, لیکن یہ کون سا ہمارا ایسا عمل رہ گیا تھا کہ جو اتنا بڑا عمل تھا کہ جس کی اتنی بڑی جزا ہم کو مل رہی ہے. ان سے کہا جائے گا اس لیے کہ تم نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا, اس واسطے اللہ نے تمہاری عزت کی ہے. تو میں نے کہا کہ جو وہ اعمال کے جو فرض نہیں ہے, واجب نہیں تھے, جب بندہ وہ اللہ کے واسطے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اگر ان کے لیے نعمتیں زیادہ دے رہے ہیں, ٹھیک اسی طرح جہنمی کے ساتھ معاملہ ہوگا. کفر کی وجہ سے جہنم میں گیا, مزید برائیاں ہیں اور لے عذاب, یہ ہے وَيُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ, کہ ان کے واسطے دگنا عذاب ہوگا اور وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور اسی عذاب کی حالت میں بڑے ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق اللہ العظیم. یاد ہوگا آیت نمبر 63 سے اللہ سبحانہ و تعالی کے
وہ خاص بندے جن کی تربیت اللہ کے احکام اور ہدایات کی روشنی میں ہو چکی، ان کے احوال بتلائے تھے کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، وہ ان کا ذکر آیا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کرتے، یہ کام نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ پھر آیت نمبر 69 میں 68 اور 69 میں فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کریں، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکاریں اور اس سے دعائیں مانگیں، یا ناحق قتل کریں اور زنا کریں، جو ایسے کام کرنے والے ہوں، فرمایا کہ وہ بڑے بھاری گناہ دیکھیں، بڑے بھاری سزا کو دیکھیں گے۔ یلقا اسامہ یضاعف لہ العذاب، عذاب دگنا ہوگا ان کا قیامت کے دن، اور اسی عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ فرمایا کہ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی۔ پچھلی آیت کو اگر وہیں چھوڑ دیا جاتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ یہ حرکت کر لی وہ تو ہو گیا ہمیشہ کے واسطے عذاب کا مستحق۔ اس لیے فرمایا کہ وہ گناہ تو عذاب کا مستحق بنا رہا ہے، مگر ابھی بھی ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ توبہ کر لے، سچی دل سے اگر توبہ کر لے۔ مگر توبہ کیسی؟ خالی یہ نہیں کہ اللہ توبہ، اللہ توبہ کہنا تو آسان ہے، تو یہ نہیں کہ اتنے بڑے بھاری گناہ جو ہیں خالی ایسا کہہ دینے سے کہ اللہ توبہ اور سب کی چھٹی ہو گئی۔ تو اس لیے اس اپنی توبہ کو پکا کیجئے اور اس توبہ کے مطابق پھر آئندہ کی زندگی گزرے، تب وہ جو ہے وہ سارے گناہ ان کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا مگر جس نے توبہ کی وآمن، اور توبہ کر کے ایمان والی حالت اختیار کر لی، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرنے لگا۔ نیک عمل کا مطلب یہی ہوا کہ گناہ والا راستہ چھوڑ کر اب نیکی والا راستہ اختیار کر کے اور اس پر چلنا شروع کر دیا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کا اچھائیوں سے بدلہ کر دیں گے۔ یہ ہے بدلہ کرنا، یعنی وہ برائیاں ختم اور ان کی جگہ اچھائیاں ریپلیس ہو جائیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بڑے مغفرت کرنے والے اور مہربان ہیں ہی، اس بات سے چونکہ اللہ کی شان ہی یہی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک فرد وہ ہے جس سے واسطہ پڑا ہے بڑا جلالی ہے، وہ کبھی بھی مہربان ہوتا ہی نہیں، اب اس سے تو ڈر ہی لگ رہے گا، مگر ایک شخص جو اگر مہربان ہے تو اس سے مہربانی کی توقع کریں گے۔ اس لیے یہ ہے کہ اللہ چونکہ غفور ہیں، رحیم ہیں، اس لیے جس نے توبہ کر لی، جس نے اپنے احوال کی اصلاح کر لی، اس کو اب کوئی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ غفاری اور رحمانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، سو جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیے، اس نے تو اللہ کی طرف اپنی توبہ کے ساتھ توجہ کر ہی لی ہے، تو جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو مہربانی کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ بھی ہیں کہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی مطلب جھوٹ کے گواہ نہ بننے کے معنی کیا ہوا؟ جھوٹی شہادتیں نہیں دیتے۔ جھوٹی شہادت دینا کے مطلب کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ وہ جیسے جھوٹا کام کرنے والا گنہگار ہے، ویسے جھوٹی شہادت دینے والا بھی گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس کے کام کو تمہاری شہادت سے تقویت ملے گی۔ ایک شخص نے قتل کیا، شہادت دے گی نہیں صاحب بالکل نہیں، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، اس نے قتل نہیں کیا، تو مطلب کیا ہوا؟ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اگر قاتل قتل کا گنہگار ہے تو یہ شہادت دینے والا بھی تو اس کا گنہگار بن گیا، اس لیے کہ اس کی شہادت سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اس لیے فرمایا کہ لا یشهدون الزور، یہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ کسی لغو کام یا لغو بات کے سامنے سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ لغو کا مطلب کیا ہوا؟ یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے 18ویں سپارے کے بالکل شروع میں، سورہ جو ہے مومن جہاں شروع ہوئی تھی مومنون، وہاں بھی آیا تھا، وہاں میں نے وضاحت کی تھی کہ قرآن حکیم ایک عجیب بات، اس کا فلسفہ بڑا عجیب ہے۔
اور یہ کم سے کم ہم لوگوں کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم لوگ جو ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بات آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں چلیے صاحب قرآن میں منع تو نہیں کیا نا، حرام تو نہیں کہا نا، کر لیں تو کیا حرج ہے. یہ ایک دلیل بہت بڑی ہوتی ہے ہم لوگوں کی. قرآن حکیم کا اس لغو کا لفظ جو ہے اس پر نظر رہنی چاہیے. لغو کہتے ہیں اس چیز کو جس میں کوئی برائی اگر نہ ہو تو اچھائی بھی نہیں ہے. سمجھا نہیں بات؟ کوئی فائدہ نہیں اس میں، یوزفل نہیں ہے وہ. یہ ہے لغو. مسلمان جو ہے وہ صرف ان چیزوں سے نہیں بچتا کہ جو گناہ ہیں، صریح گناہ ہیں، کلیئر جو ہیں برے ہیں، وہ نہیں، بلکہ جن میں فائدہ نہیں ہے تو مسلمان ان میں بھی اپنا وقت نہیں لگاتا. یہ ہے ایک مسلمان کی بات. کیوں؟ اس کی ایک مثال پہلے سمجھ لیجئے. ایک شخص کے پاس پیسہ ہے. دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ پیسہ ہے، جا اور بیجا وہ خرچ کر رہا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن اس کو اسراف کہتا ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. پیسے کا جیسے خرچ نہ کرنا بخل ہے اور وہ برا ہے، اسی طرح سے پیسے کا بے جا خرچ کرنا بھی اسراف ہے اور وہ بھی برا ہے. وہ آپ پڑھ چکے ہیں، گزشتہ ہفتے کی آیت میں آ چکا ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو اللہ کو اسراف بالکل ناپسند ہے، یعنی فضول خرچی، کہ جہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں خرچ ہو رہا، کسی اور جگہ خرچ ہو رہا، یا یہ کہ جتنی ضرورت تھی اس سے زائد خرچ کر رہے ہیں نامعقول. اسراف جو ہے ناپسند ہے. اچھا صاحب کیوں؟ اس واسطے کہ پیسہ جو ہے وہ قیمتی چیز ہے. اللہ نے یہ اس لیے رکھا ہے اس مال کو کہ جہاں ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے وہاں اس کو خرچ ہونا چاہیے. یہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے پیسے والے پر. اب یہ مثال اگر سمجھ میں آ جائے، زندگی جو ہے یہ بھی ایک سرمایہ ہے. زندگی جو ہے یہ صبح اور شام اور دوپہر انہی اوقات کا نام تو ہے زندگی. زندگی کہتے کس کو؟ اسی وقت کا نام ہے زندگی. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، مال سے زیادہ. اگر مال کی فضول خرچی جو ہے وہ مال کی توہین ہے اور اللہ کو ناپسند ہے، زندگی کے اوقات کو فضول کاموں میں لگا دینا یہ اس سے زیادہ بھیانک خطرناک کیوں نہیں ہوگی بات، اور اللہ کو کیسے پسند آئے گی؟ مال تو یہ ہے چلو بھائی آج اگر فضول خرچ کر دیا آئندہ توبہ کر لیں گے اور آئندہ مال جو کمائیں گے پھر ہم صحیح خرچ کر دیں گے، امکان ہے اس کا. لیکن زندگی کا جو وقت گزر جائے گا، آپ توبہ کر لیں کتنی بھی سچی توبہ اور کہیں اے اللہ میاں میں توبہ مانگتا ہوں، میرا وقت بڑا ضائع ہوا، اب آئندہ سے میری عمر میں 10 سال کا اضافہ کر دیجئے اور میں آئندہ نہیں کرنے کا. یہ نہیں ہوتا. وہ 10 سال بڑھنے والے نہیں ہیں. جتنی عمر مقرر ہو چکی ہے اس کا جتنا حصہ گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے، وہ لوٹ کے آنے والا نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مال کی فضول خرچی جتنی خطرناک ہے اور ناپسندیدہ ہے، عمر کا جو ہے فضول استعمال وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ایک مومن کی زندگی کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کہ اس کی زندگی کے اوقات ان کاموں میں خرچ ہونے چاہیے کہ جس کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہو دینی لحاظ سے، ان چیزوں میں اس کا استعمال ہونا چاہیے. اس لیے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ فضول باتوں اور فضول کاموں کے سامنے سے گزر ہوتا ہے، یعنی مطلب واسطہ پڑتا ہے، وہاں سے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ ہے ایک مومن کی شان، فضول کاموں میں اپنا وقت نہیں لگاتے. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اور ان کی شان یہ بھی ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں اور قدرت کی نشانیاں اور اس کے احکام ان کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، یعنی مطلب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کے باتیں ذکر کی جاتی ہیں، تو اس پر اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے. اندھے بہرے ہو کر پڑھنے کے معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ آنکھوں سے سجائی دیتا ہے ان کو، نہ کانوں سے سنائی دیتا ہے. جیسے اندھا ہے وہ نہ دیکھتا نہیں ہے، بہرا ہے وہ سنتا نہیں، ایسے ہی بس معلوم ہوا کہ آنکھوں کے سامنے کتاب گزر گئی، قرآن گزر گیا، کانوں سے قرآن کی باتیں گزر گئی ہیں، اور جس طرح سے اندھے اور بہرے ہوا کرتے ہیں ویسے اٹھ کے چلے گئے. فرمایا یہ بات ان کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ پڑھنے کی چیز ہے، پڑھتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
سننے کی چیزیں سنتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کانوں کے راستے آنکھوں کے راستے جو چیز اندر پہنچی اس نے جگہ پکڑ لی. سمجھ آئے؟ قبول جس کو سماع قبول کہتے ہیں، یعنی قبولیت کے ارادے سے سننا اور دیکھنا، یہ ہے وہ چیز. ایک مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے کہ جیسے کسی سبجیکٹ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ صاحب وہ بس جو بکس ہیں وہ پڑھے جا رہا، وہ ایک جیسے انگلش میں ہے اور اردو میں ہے، وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا کہ اس میں بات کیا کہی جا رہی ہے. لیکچر ہو رہا ہے کلاس روم میں ٹیچر کا، وہ سننا ہی نہیں چاہ رہا، بس وہ کان آواز آ رہی ادھر سے نکل رہی، دماغ کہیں اور ہے. اسٹوڈنٹ ایسا نہیں کر سکتا. اسٹوڈنٹ تو یہ ہوگا کتاب پڑھ رہا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک ایک چیز پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے. اسی طرح سے لیکچر جو ہے اس کو بھی توجہ سے سنے گا. یہی اسٹوڈنٹ کی جو شان ہے وہی ایک مومن کی شان ہوگی کہ جب اس کے سامنے دین کی بات آئے گی، وہ قیمتی بات ہے، اس کے لیے کارآمد ہے، اس کو توجہ سے سنے گا اور توجہ سے پڑھے گا اور اپنے اندر اس کو اتار لے گا. یہ ہے بات ایک مومن کی. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور فرمایا وہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں خداوندہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہم کو ایسی صورت پیدا فرما دے کہ وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اخلاق، جو ہمارے اعمال، وہی ان کے اخلاق اور اعمال ہوں. ہم اگر دیندار ہیں اور وہ بے دین ہوں گے تو ان کے طریقوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں سے ملے گی؟ ایک مومن جو ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو نمازوں کو اہمیت دیتا ہے، جو روزوں کو اہمیت دیتا ہے، جو تلاوت قرآن کو اہمیت دیتا ہے، جو اپنے اوقات کو دین کے کاموں میں لگانے کی اہمیت سمجھتا ہے، اس کو یہ سارے کام وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی منزل ہے جنت. یہ کام نہیں کرتا تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کے جہنم میں جانے والی بات ہے. اب اس کے بیوی بچے مطلب ہے فیملی، اس کے فیملی بھائیوں بہنوں، چونکہ ذمہ دار ایک آدمی زیادہ بیوی بچوں کو ہوتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا. حاصل یہ ہے کہ وہ جن کا بھی ذمہ دار ہے، جن کا وہ ذمہ دار ہے، ان کے لیے وہ کیسے اس بات کو دیکھنا گوارا کرے گا کہ یہ وہ کام کریں کہ جو ان کو جہنم میں لے جانے والا ہو. کسی کو اگر محبت ہے تو جس سے محبت ہے اس کو اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے. کوئی مالدار ہے، وہ کب چاہے گا کہ میری اولاد غریب ہو؟ چاہے گا؟ اگر وہ چاہے میری اولاد غریب ہو تو کہا جائے گا میاں تم باپ نہیں ہو قصائی ہو. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ اور باپ اگر ہو تو اپنی اولاد کو تم اپنے سے زیادہ اچھی حالت میں دیکھنا چاہو. ایک جگہ ایسا ہوا کہ وہ کسی صاحب نے نامناسب طریقے پر وہ میری کچھ زیادہ تعریف کر دی ہمارے والد کے سامنے. تو والد صاحب نے ایک بات جو اس وقت کہی وہ مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے کہا کہ میاں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ باپ کے سامنے اگر بیٹے کی تعریف کر دو، چاہے باپ سے بھی بڑھا کر دو، تو باپ اس سے خوشی ہوگا، اس کو حسد نہیں ہوگا. اور کوئی ہوتا؟ انہوں نے کہا اچھا میرے سامنے اس طرح تعریف کر رہے ہیں گویا کہ میں نیچے ہو گیا یہ اوپر ہو گئے. لیکن باپ کے سامنے ماں کے سامنے باپ کے سامنے اس کی اولاد کی تعریف کیجئے اور اس طرح تعریف کیجئے کہ معلوم یہ ہو رہا کہ باپ سے بھی بڑھ گیا بیٹا، ماں سے بڑھ گئی بیٹی. کبھی ماں اور باپ کو ناگوار نہیں ہوگا، کیونکہ محبت ہے. یہ سچی محبت ہے. اپنے سے اچھا حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. ماں اور باپ اپنے اچھی حالت میں اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب یہ بات ہے تو پھر اگر ان کے دل میں ایمان ہے اور اسلام ہے، یقین کیجئے کہ پھر یہ ماں باپ اپنی اولاد کو اس راستے نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ جو راستہ جنت کا نہیں جہنم کا ہے. ان کے وہ اخلاق دیکھنا چاہیں گے کہ جو اخلاق ان کو جنتی بنانے والے ہیں. یہ ہے وہ بات. اس لیے دعا کرتے ہیں. اب جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے ایسا کر دیجیے، مطلب کوشش بھی کرنی. خاص طور پر یہ بات جب سورت نازل ہوئی، مکی سورت ہے، اس وقت کیا تھا؟ اس وقت تو بالکل یہ یوں کہیے کہ اگر
ایک شخص مسلمان ہے جوان تو اس کا باپ کافر، اگر ماں مسلمان ہے تو لڑکی کافر، اگر بھائی مسلمان ہے تو بہن کافر۔ اسلام ابھی تک تو اسی طرح آ رہا تھا۔ اس وقت کیا کیفیت نہ ہوگی ان مسلمانوں کی، کتنا ان کو ضیق اور تنگی ہوتی ہوگی کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا، میرا بھائی یا میری بہن جو ہے وہ ابھی تک کافر ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے وہ بے چینی۔ قرآن دراصل ان عباد الرحمان کی اس حالت کو کوٹ کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے۔ کتنے ہیں یہ بے چین کہ جو یہ چاہتے ہیں اور تڑپتے ہیں کہ کاش ہمارے سارے فیملی کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے راستے پر آ جائیں۔ مگر میں نے کہا کہ وہ صحابہ تھے، ان کو ایمان اور اسلام کی قیمت معلوم تھی، انہوں نے جانوں کو خطرے میں ڈال کر کے ایمان اور اسلام کو سینے سے لگایا تھا۔ ہمیں تو جو ہے وہ ورثے میں ملا ہے، ہمیں کیا قیمت ہمیں اسلام کی، ہم کو کیا معلوم؟ تو اس واسطے جو ہے ہم نہ اپنے لیے کو کوشش کرتے ہیں کہ جو کل تھے وہ آج نہ ہوں، سو اپنے اولاد کے لیے کہیں کوشش کریں گے کہ وہ ان کے اندر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس واسطے یہ آیت محض دعا نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دعا اس طرح سے کہ آپ پڑھ جائیں اور آگے گزر جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اس دعا کو یاد بھی رکھنا چاہیے، دعا مانگنی بھی چاہیے، مگر ساتھ میں دراصل اس دعا کی جو روح اور جان ہے اس کو اپنے ذہن میں اتارنا چاہیے کہ جو چیزیں قیمتی ہیں اس کو ہم اپنی نظروں میں قیمتی بنائیں۔ جب تک اپنی نظروں میں قیمتی نہیں بنائیں گے ہماری اس دعا کے اندر کوئی جان نہیں پیدا ہوگی کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا کر دیجیے۔ پہلے ہم کو اپنی نظروں میں اس چیز کی قیمت بٹھانی چاہیے۔ تو فرمایا جو کہتے ہیں کہ خداوندہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور کس طرح وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقین کا امام اور پیشوا بنا۔ یہ مطلب نہیں کہ لیڈری کا شوق ہے، سمجھ میں آیا، ہمیں چیئرمین شپ مل جائے اور ہمیں سیکرٹری شپ مل جائے، وہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں دوسروں سے، دنیا میں ایک بزنس مین کوئی یہ نہیں چاہتا ٹھیک ہے جی میری روٹی جتنی ہو جائے آگے مجھے بھی کوئی فکر نہیں ہے، جس روز روٹی مجھے مل جائے گی دکان بند کر کے آ جاؤں گا، نہیں، بلکہ چاہتا یہ ہے کہ آج اگر میں $1000 میرے تو کل کو مجھے 100,000 ملنے چاہیے، کروڑ پتی ہونا چاہیے اور ملینر ہونا چاہیے اور بلینر ہونا چاہیے، کہیں نہیں رکتا۔ ٹھیک جس طرح دنیاوی کاموں کے اندر ہر شخص کی فطری اور نیچرل خواہش یہ ہے کہ میں آگے رہوں، اسی طرح ایک دیندار کی خواہش یہ ہے کہ دین میں پیچھے نہ رہوں، دین میں آگے رہوں دینداروں کے، یہ خواہش فطری ہے۔ اس واسطے یہاں اس خواہش کو دعا کی صورت میں کہ ہم متقین کے امام ہوں، امام کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آگے چلنے والے ہوں، یہ نہ ہو کہ میں دین کے معاملے میں پیچھے رہ جاؤں، دنیا میں تو میں آگے بڑھنا چاہوں اور دین میں پیچھے رہ جاؤں، دین میں قناعت اور دنیا میں حرص، یہ الٹا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے دنیا کے معاملات میں قناعت اور دین کے معاملے میں حرص، یہ اچھی بات۔ اسی واسطے بزرگوں نے خوب کہا، بزرگوں نے کہا کہ دنیا کے معاملات میں تو دیکھو، سمجھنا دنیا کے معاملات میں یعنی روزی روزگار میں، دنیا کے معاملات میں تو دیکھو اپنے سے نیچے والوں کو، اور دین کے معاملے میں دیکھو اپنے سے اونچے والوں کو۔ کیوں؟ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو، کمزوروں کو دیکھو گے، قناعت پیدا ہوگی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اے اللہ آپ کا شکریہ، اس سے تو اچھا مجھے بنا رکھا ہے۔ اور دین کے معاملے میں جب اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو اپنی کمزوریوں کا احساس ہوگا، اور اپنی کمزوریوں کا جب احساس ہوگا تو کوشش یہ کرے گا کہ میں بھی وہاں تک پہنچ جاؤں۔ مگر ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ الٹا، اس لیے کہ قیمت اس کی ہے اس کی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، فرمایا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالا خانے بدلے میں ملیں گے۔ بالا خانوں کا مطلب یہ ہے کہ بلڈنگیں وہ اچھی ہیں، اچھی سمجھی جاتی ہیں کہ جو ایک فلور کی نہیں 2-3 فلور کی ہیں، تو اس میں ایک ہوا تازہ مل رہی ہے اوپر کے فلور میں، اور ایک منظر اچھا سائٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ اچھی بلڈنگیں سمجھی جاتی ہیں۔ وہ ایک محاورہ بن گیا۔ حاصل غرفہ سے مراد کیا ہے؟ غرفہ سے مراد یہ ہے کہ ان کو آرائش اور آسائش اور زیبائش والی جگہ ملیں گی، ہر طرح کی ان کو آرام، ہر طرح کی خوشی اور مسرت، ہر طرح کا اطمینان اور پیس ان کو ملے گا اس وہاں کی زندگی میں، یہ ہے مراد سے۔ بما صبروا، کیوں ملے گا؟
इसलिए कि उन्होंने सबर किया। सबर का मतलब क्या है? सबर जो है, इसको भी सुन लीजिए। सबर के माना आते हैं रोकने के, तो कंट्रोल करने के, ये माना सबर के। अब सबर जो है वो 3 तरह का होता है, ये 3 मौकों पर होता है। एक सबर कहलाता है सबर अलल मसाइब। क्या मतलब? मुसीबतों पर सबर करना। जब कोई मुसीबत आए तो सबर के माना क्या हुए? सबर के माना वहां ये नहीं है कि साहब अपना सीना पत्थर का कर लीजिए, बल्कि माना सबर के ये हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या माना हुए इसके? हम भी अल्लाह की मिल्कियत हैं और हमें भी अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। क्या मतलब हुआ? भाई मतलब जो अल्लाह का फैसला हम उस पर राजी हैं, यह है वो सबर। तो सबर अलल मसाइब, यानी मुसीबतें आए तो वो अल्लाह का फैसला समझ करके और अपने को उसका बंदा समझ कर उसको जो है उस पर राजी रहना चाहिए। ये मतलब नहीं कि तकलीफ नहीं महसूस करनी चाहिए, तकलीफ तो तकलीफ ही हो, कुछ सुई चुबा दीजिए तो भाई तकलीफ तो होगी। सबर के माना ये नहीं सी भी मत करो, बल्कि सबर के माना ये है कि मुसीबत आए तो ये समझा जाए कि मैं हूं बंदा और वह है मालिक, उनको फैसला करने का इख्तियार है, मैं चूनो चला नहीं कर सकता। यह है वो सबर, सबर अलल मसाइब। दूसरा सबर है सबर अलल मासी, मासियतों पर सबर। मासियतों पर सबर के माना क्या है? दिल तो चाह रहा है कि $100,000 का फायदा कर डालो मियां, क्या है, हराम है, वही $100,000 कहीं को नुकसान करें, ऐसे भी कहते बड़े मौलवी मुल्ला बन जाएं। ये है वो, ये मौका है सबर करने का। सबर करने का माना यह है कि बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा था, मगर उस फायदे को इसलिए कुर्बान कर दिया कि यह बात नाजायज है, ये नहीं करूंगा। सबर अलल मासी। और तीसरा जो है वो सबर अल ताअत, यानी अल्लाह की फर्मा बरदारियों पर सबर करना। क्या मतलब? कि मौका जो काम करने का है वो तकलीफों का मुतालबा कर रहा है, वो कुर्बानी चाह रहा है, लेकिन इसलिए सारी तकलीफें उठाने तैयार हो गए हैं कि ये काम करना है जो काम अल्लाह को पसंद है। मिसाल के तौर पर नमाज, अब नमाज पढ़नी, मगर सवाल ये कि अभी तो अब नमाज है, हमारा सफर भी तो है, सफर करें कि नमाज पढ़ें? उन्होंने कहा ठीक है, सफर को आगे पीछे कर लेंगे, नमाज थोड़ी आगे पीछे हो सकती। एक मिसाल में दे रहा हूं, भाई रोजा है, हाँ साहब ठीक है, जाप पे जाना है, साहब जाप पे तो नहीं रोजा रखा जाता, अबे छुट्टी ले लो, फिर नहीं रखा जाता तो। लेकिन भारत रोजा जो है उसको छोड़ना और दूसरी जरा सी तकलीफों की वजह से अल्लाह के अहकाम को जो है तोड़ मरोड़ देना, यह गवारा ना होना, यह है सबर अल ताअत। तो 3 सबर है, इसलिए फरमाया बिमा सबरू, इनको ये जन्नतों में जो कुछ ये नेमतें मिलेंगी इसलिए कि उन्होंने दुनिया में सबर किया था। तो सबर में वो सारे सबर आ जाएंगे। वयुलक़ौन फ़ीहा तहियतन व सलामा, वहां क्या होगा? वहां ऐसा नहीं कि वो जनाब तन्हाई की जेल मिलेगी, ऐसा नहीं है कि जन्नत में पहुंच गए मगर तन्हा सड़ रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई मिलने भी नहीं आता, किसी के जाते भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां मुलाकातें होंगी, मगर दुनिया में मुलाकातें कैसी कि साहब कुछ लोगों से मिलकर के तबीयत खुश हो रही और कुछ से मिलकर ऐसी मुसीबत है कि न मिलते तो अच्छा ही था, तकलीफ पहुंचा के चले गए। वहां जन्नत में ये सूरत नहीं होगी। जन्नत में जो मुलाकातें होंगी उससे रूहानी सुकून ही मिलेगा। तहियतन व सलामा, वहां दुआएं मिलेंगी, सलाम होंगे और हर वो काम होगा कि जिससे मुलाकात के नतीजे में खुशियां हासिल हो। जन्नतियों से मिलेंगे, तकलीफ से बातें नहीं करेंगे। यूं समझिए आप, यहां दुनिया में जो हमारी तबीयत है, हमारी तबीयत कैसी है? बुराई भी चाहती है, अच्छाई भी चाहती है, यही है ना तबीयत। क्या चाहती है हमारी तबीयत? बुराई भी चाहती है, अच्छाई भी चाहती है। शयातीन जो हैं उनकी तबीयत कैसी बनी? वो बुराई चाहते हैं, वो अच्छाई नहीं चाहते। फरिश्तों की तबीयत कैसे बनी? वो अच्छाई चाहते हैं, बुराई नहीं चाहते। समझ में आए नहीं बात? जन्नत में जब जन्नती पहुंच जाएंगे वहां उनकी तबीयत बन जाएगी अच्छाई को चाहने की, बुराई उनसे निकलेगी नहीं, अच्छाई निकलेगी, ये तबीयत बन जाएगी। जब ये तबीयत बन जाएगी, जन्नती से मिल रहे हैं तो अच्छाई चाह रहे हैं, अच्छाई पहुंचा रहे हैं, तकलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। फरिश्ते आएंगे तो फरिश्ते तो हैं ही अच्छाई पसंद,
وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تحیہ جو ہوگا یہ آپس میں ملنے والوں کا ہوگا۔ تحیہ کا مطلب جیسے یوں کہیے، ہم آپ کہتے ہیں نا گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کسی نے کہا نمستے۔ یہ جو آداب ہیں ملاقات کے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے تحیہ۔ تو آپس میں ملنے جلنے میں یہ تحیہ ہوگا۔ بعض مفسرین احادیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تحیہ ہوگا، یعنی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اللہ میاں کی طرف سے پیغام آئے گا، السلام علیکم، خوش رہو۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام بار بار آتے رہیں گے کہ جس سے ایک مومن کو جو ہے اور جنتی کو وہ سکون ملے گا کہ میرا رشتہ جو ہے محبوب سے ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ جو ہے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، رب بھی ہیں، اور ساتھ میں محبوب بھی ہیں۔ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے اللہ کی وہ محبوبیت والی شان جو ہے وہ نمایاں ہوگی۔ صاحب جس سے محبت ہو اور محبوب بنے، جب اس کے طرف سے بار بار پیغام آ رہے ہلو السلام علیکم، تو کیسے خوشی نہیں ہوتی؟ تو وہ اللہ کی طرف سے وہ بار بار پیغام جو آئیں گے تحیہ اور سلام کے، یہ مومنین اور اہل جنت کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ خالدین فیہا، اور یہ ایک دن دو دن کا کھیل نہ ہوگا، ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، فرمایا رہنے اور سہنے کی یہ جگہیں بڑی اچھی ہوں گی کہ جس میں یہ رہیں گے کہ جہاں کسی طرح کی تکلیف اور اذیت نہ ہوگی۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا، کہہ دیجئے آپ ان سے، یعنی کن سے؟ اب پھر لوٹ کر کے انہی کی طرف جن کے سامنے یہ اللہ کے نیک بندوں کا کردار لا کر سامنے رکھا گیا۔ ایک کردار ان لوگوں کا ہے بدبختوں کا، ایک کردار یہ اللہ کے نیک بندوں کا ہے۔ اب ان کو سنا دیجئے، ان لوگوں کو کہ جو یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کا کام کوئی تمہاری وجہ سے اٹکا ہوا نہیں ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو، اس پکارنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پکارنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ میاں جو کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک کمپنی کھولنے والا اپنی کمپنی کا ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے اور ہر ایک کو کہتا ہے لے لو ہمارا سامان لینے میں بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ بھائی وہ لوگوں کا فائدہ تھوڑی چاہ رہا ہے، وہ تو اپنی کمپنی کا فائدہ چاہتا ہے، مگر وہ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے جیسے لوگوں کے اس دکھ درد کی وجہ سے بہت پریشان تھے کمپنی والے صاحب، تو اس طرح اس کو پریزنٹ کرتا ہے اپنی چیز کو۔ فرمایا کہ یہ صورت نہیں ہے، اگر تم اللہ کو پکارو گے تو اس میں فائدہ تمہارا ہے، اللہ کا فائدہ نہیں، اور نہیں پکارو گے تو تمہارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، سو تم نے جھٹلا دیا ہے اللہ کے احکام اور اللہ کے دین کو۔ فسوف يكون لزاما، تو اب اس کی مصیبت تو چپک کے ہی رہے گی۔ مطلب کیا ہے؟ اب اس کا ادبار سے تم بچ نہیں سکتے، اس کا عذاب تو مل کر رہے گا۔ آگے چلوں؟